خوش نصیب عورتوں کی 11 نشانیاں۔ جس عورت میں یہ 11 نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ عورتیں بہت زیادہ خوش نصیب ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پیاری بہنوں، زندگی میں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے چہرے پر ایک خاص سکون، دل میں ایک عجیب سا اطمینان اور قسمت میں ایک الگ ہی چمک نظر آتی ہے۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ آخر ان کی خوش نصیبی کا راز کیا ہے؟ کیا یہ صرف قسمت کا کھیل ہے یا ان کے اندر کچھ ایسی خوبصورت عادتیں اور نشانیاں ہوتی ہیں جو انہیں دوسروں سے منفرد بناتی ہیں؟ آج ہم انہی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے خوش نصیب عورتوں کی وہ 11 خاص نشانیاں جو ہر کسی کو حیران کر دیتی ہیں۔ اگر آپ ان تمام سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کیا ہے اور اسلام میں اس کا مقام کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب جتنا گہرا ہے اتنا ہی خوبصورت بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ عزت، وقار اور مقام عطا کیا ہے جو دنیا کے کسی اور نظام نے نہیں دیا۔ عورت صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ رحمت ہے، صرف ایک بیوی نہیں بلکہ سکون ہے، اور صرف ایک ماں نہیں بلکہ جنت کا راستہ ہے۔ اچھی عورت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جس کے کردار میں پاکیزگی، دل میں نرمی اور عمل میں اخلاص ہو۔ ایسی عورت اپنے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اپنے رشتوں میں محبت بھر دیتی ہے اور اپنے رب کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دیتی ہے۔ اسلامی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں ازواج مطہرات کی پاکیزہ زندگیاں نظر آتی ہیں۔ وہ عظیم خواتین جنہوں نے صبر، تقوی، محبت اور وفاداری کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔ وہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق حیات تھیں بلکہ پوری امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اسی طرح صحابیات کی زندگیاں بھی ہمارے لیے روشن نمونہ ہیں، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، ایمان پر ثابت قدم رہیں اور ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ ان پاک بیبیوں کی زندگیوں میں ہمیں وہ تمام خوبیاں ملتی ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتی ہیں۔ ان کا کردار، ان کا صبر، ان کی عبادت اور ان کا اخلاق اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل خوش نصیبی مال و دولت یا ظاہری خوبصورتی میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں جن کی خوش نصیبی کی 11 نشانیاں ہوتی ہیں، اور وہ کون کون سی نشانیاں ہیں، اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ خوش نصیب عورت کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے۔ وہ نماز کی پابند ہوتی ہیں، دعا کو اپنی طاقت سمجھتی ہے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اصل سکون دنیا میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے، اسی لیے اس کا دل ہر وقت ذکر الہی سے جڑا رہتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، مگر خوش نصیب عورت کبھی شکوہ نہیں کرتی بلکہ صبر کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید رکھتی ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ شکر گزار ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ وہ ناشکری نہیں کرتی۔ اس کا تعلق ہوتا ہے کہ جو کچھ اسے ملا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بناتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ محبت، عزت اور سمجھداری سے پیش آتی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے اور گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھتی ہے۔ ایسی عورت کا گھر سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ نرم دل اور خوش اخلاق ہوتی ہے۔ اس کی زبان میٹھی ہوتی ہے، وہ دوسروں کے دل نہیں دکھاتی
بلکہ اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیت لیتی ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ وہ حیادار ہوتی ہے۔ اس کا لباس، اس کی گفتگو اور اس کا انداز، ہر چیز میں حیا جھلکتی ہے۔ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھتی ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ وہ کسی کے لیے مشکل نہیں بنتی، بلکہ جہاں بھی جاتی ہے وہاں آسانی، محبت اور خیر بانٹتی ہے۔ آٹھویں نشانی یہ ہے کہ وہ حسد اور بغض سے دور رہتی ہے، دوسروں کی خوشیوں پر خوش ہوتی ہے اور دل کو صاف رکھتی ہے۔ نویں نشانی یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، دین کو سمجھتی ہے، اپنے عمل کو بہتر بناتی ہے اور ہمیشہ سیکھنے کی کوشش میں رہتی ہے۔ 10ویں نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ہر وقت دعا مانگتی رہتی ہے۔ وہ اپنی ہر ضرورت، ہر خواہش اور ہر پریشانی اللہ کے سامنے رکھتی ہے اور اسی پر بھروسہ کرتی ہے۔ 11ویں اور سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتی ہے۔ وہ ہر کام یہ سوچ کر کرتی ہے کہ آیا اللہ اس سے خوش ہوگا یا نہیں۔ ایسی عورت واقعی خوش نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے اور اس کے نصیب میں اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے۔ یہ نشانیاں صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہیں، کیونکہ جب ایک عورت ان خوبیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہے تو وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آخر میں دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب عورتوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمیں صبر کرنے والی، شکر ادا کرنے والی اور اپنے رب کی رضا کو ہر حال میں مقدم رکھنے والی عادتیں بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ازواج مطہرات اور صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت نازل فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں ایسی خوش نصیب عورتوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو نہایت ہی اہم، معلوماتی، فائدہ مند ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان گھرانے تک یہ قیمتی معلومات پہنچ سکیں۔ خاص طور پر یہ بات ہر عورت تک ضرور پہنچنی چاہیے، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی، کیونکہ عورت گھر کی بنیاد ہوتی ہے اور جب عورت دین کی صحیح سمجھ رکھتی ہے تو پورا گھرانہ سنور جاتا ہے۔ اگر ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو گھر میں سکون، محبت، برکت اور خوشحالی آتی ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں خوش نصیب بن جاتی ہیں۔ اس نیکی کے کام میں آپ بھی حصہ لیں، کیونکہ نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خیر کی بات آگے پہنچانے کی تلقین فرمائی ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے بھی کسی کی اصلاح ہو اور آپ کو اجر و ثواب ملے۔ ہماری محنت کو سراہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور ایسے مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے اور ہمارے گھروں کو سکون، محبت اور رحمت کا گہوارہ بنا دے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔